وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبع العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات ما صل على محمد. سامعین محترم، ایام امیر المؤمنین کی آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. صلی علی محمد. سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. یہ مجلس عزا بابرکت اور روحانی جس سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، امیر المؤمنین امام المتقین ولی المسلمین غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. اور اس مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ یاسین سے ہے اور آیت کا نشان 12 ہے. اس آیت میں سامعین محترم پروردگار عالم نے امیر المؤمنین کے علم کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ امیر المؤمنین کی مظلومیت ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے علم کے متعلق قرآن میں کئی آیتیں رکھی، لیکن اس امت نے جا بجا امیر المؤمنین کے علم کا انکار کیا. سامعین محترم، یہ بیماری اور یہ مرض صرف اس دور سے خاص نہیں، بلکہ امیر المؤمنین کے دور میں بھی جب ایک شخص جناب عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں آیا. یہ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جو امیر المؤمنین کی شاگردگی پہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں علی کا شاگرد ہوں، اور فخر کیا کرتے تھے سب کے سامنے. لہذا ایک شخص آیا اور عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس سوال کا جواب تم جا کر علی سے پوچھو. مقصد کیا تھا؟ مقصد امیر المؤمنین کی عظمت کو بتانا تھا اور عظمت کو اجاگر کرنا تھا. لہذا کہا کہ اس سوال کا جواب جا کر علی سے پوچھو. تو اب آپ مظلومیت دیکھیے علی کے علم کی. تو فوراً سامنے سے کہا کیا علی کو بھی اس سوال کا جواب آتا ہوگا جو میں نے تم سے پوچھا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کوفے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں فخر کرتے ہیں کہ میں علی کا شاگرد ہوں، لیکن پوچھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اس سوال کا جواب علی کو آتا ہوگا؟ میرے خیال میں تو رسول اللہ کے اصحاب علی سے زیادہ علم رکھتے ہیں. جیسے ہی یہ سنا تو عبداللہ ابن عباس کو جلال آ گیا، اور عبداللہ ابن عباس نے ایک جملہ کہا کہ سن، تو نے جو کہا اصحاب زیادہ علم رکھتے ہیں، تو میری ایک بات یاد رکھنا، رسول اللہ کے تمام اصحاب کا علم علی کے مقابلے میں ویسا ہی ہے جیسے 7 سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ نظر آیا کرتا ہے.
علی کا علم ہے 7 سمندر کے برابر، اور تمام اصحاب کا علم ملا لیا جائے تو یہ ایک قطرے کے مقابلے میں بنتا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس نے کہا. سامعین محترم، آیت کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے. سامعین محترم دیکھیے، کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جس پر شے کا اطلاق نہ ہوتا ہو. ہر چیز شے ہے. آپ دیکھیے، یہ فصلیں شے، زمین شے، آسمان شے، نباتات شے، حیوان شے، انسان شے، ہر چیز پر شے کا اطلاق ہوگا. اور پروردگار عالم نے کہا ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے. اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ امام مبین کون ہے؟ لہٰذا میں اپنی تفاسیر کا سہارا نہیں لے رہا، اہل سنت کی تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دو افراد بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں یہ باتیں کرنے لگے. نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ خود مزاج سے واقف ہیں کہ ایسے کون کہہ سکتا ہے. لہٰذا 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ جو رسول اللہ نے کہا کہ ہر چیز کا علم امام مبین میں ہے، تو یہ امام مبین ہے کون؟ تو دوسرے نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ امام مبین کون ہے، تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے بھی نہیں پتا. کہا چلو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ امام مبین ہے کون. اب آئے رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ ممبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، یہ امام مبین کون ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے؟ اب دیکھیے، جیسے ہی یہ سوال ہوا تو آپ جانتے ہیں تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ سوال کر لیا تو 2 پل خاموش ہو جانا چاہیے تاکہ جو جواب دے رہا ہے اسے جواب دینے کا موقع تو ملے. لیکن یہ اتنے بد تہذیب تھے آنے والے کہ ادھر سوال ختم ہوا کہ یا رسول اللہ یہ امام مبین کون ہے، پھر خود کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے مراد توریت ہے نا. اب جیسے ہی یہ کہا تو رسول اللہ مسکرانے لگے. رسول اللہ نے کہا نہیں، توریت نہیں ہے. کہا زبور ہوگی پھر، جس میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں، زبور بھی نہیں ہے. تو اب مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر انجیل ہونی چاہیے. رسول اللہ نے کہا نہیں، انجیل بھی نہیں ہے. کہا تو پھر قرآن ہی ہے جس میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ کہے ہاں کہ یہ قرآن ہے اور یہ ابھی سے دعویٰ کر دے کہ قرآن کافی ہے. لہٰذا فوراً کہا یا رسول اللہ یہ قرآن ہوگا. رسول اللہ نے کہا نہیں. اب رسول اللہ خاموش ہوئے. رسول اللہ انتظار کرنے لگے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مسجد میں امام مبین موجود نہیں تھا. لہٰذا رسول اللہ نے توقف اختیار کیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد میں بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک ایسا رخ انور داخل ہوا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت تھا. ساری مسجد مخاطب ہوئی اور دیکھنے لگی اس آنے والے کو. یا میں یوں کہوں کہ مسجد کے دروازے میں مدینۃ العلم کا دروازہ داخل ہو گیا تھا. جیسے ہی امیر المومنین آئے، رسول اللہ نے کہا علی میرے قریب آؤ. امیر المومنین کو اپنے برابر میں بٹھایا اور اس کے بعد علی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے لگے اور رسول اللہ علی کے چہرے کو دیکھنے لگے. یا یوں کہوں بعض اوقات افراد بعض اوقات چہرے کو دیکھنے لگے اور عبادت کرنے لگے، کیونکہ رسول کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت. دونوں عبادت میں مصروف تھے کہ بیچ میں پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ وہ امام مبین کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا وہ امام مبین اور کوئی نہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہے جس میں اللہ نے ہر شے کا علم جمع کر دیا ہے. یا اللہ صلی علی محمد. فرمایا علی ہے جس میں اللہ نے ہر شے کے علم کو جمع کر دیا ہے. لہٰذا یہ پہلا موقع جب رسول اللہ نے امام مبین کا تعارف کروایا. ایک اور موقع جب امیر المؤمنین نے خود امام مبین کا تعارف کروایا. وہ کب؟ کہ جب امیر المؤمنین جناب عمار کے ساتھ جا رہے تھے. عمار یاسر، جناب عمار یاسر کون ہیں؟ جن کی فضیلت کے لیے فرمایا گیا کہ عمار کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ عمار کا ایمان اس کے گوشت اور خون کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی عمار کبھی ایمان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اور جناب عمار یاسر کے لیے فرمایا یہ ایمان کے 7ویں درجے پر فائز ہے. 10ویں پر جناب سلمان، 9ویں پر جناب ابوذر، 8ویں پر مقداد اور 7ویں پر جناب عمار ہے. اور اس حوالے سے ایک خوبصورت بات بھی تھی کہ جب صفین میں جناب عمار جنگ کے لیے جانے لگے امیر المؤمنین کی طرف سے، تو امیر المؤمنین نے کہا کہ اے عمار تمہیں یاد ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا؟ تو جناب عمار نے کہا یا ابو الحسن بالکل مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک باغی گروہ قتل کرنے والا ہے. کہا عمار وہ اور کوئی گروہ نہیں، یہ سامنے گروہ موجود ہے، یہی باغیوں کا گروہ ہے جو آج تمہیں قتل کر دے گا. اب عمار کون سے تھے؟ 7ویں درجے پر. عمار یہ سوچنے لگے
کہ شہادت جب ملتی ہے تو ایمان کا درجہ بڑھ جایا کرتا ہے. لہذا کہا, سوچنے لگے کہ ابوذر اور سلمان تک تو پہنچنا دور کی بات ہے, لیکن آج شہادت ملے گی تو کم از کم مقداد تک تو پہنچ جاؤں گا, 8ویں درجے تک آ جاؤں گا. تو فوراً کہنے لگے, یا علی آج مجھے شہادت ملنے والی ہے, لہٰذا آج میرا درجہ مقداد کے برابر ہو جائے گا. تو امیر المومنین نے کہا, عمار, رسول اللہ نے شہادت کو ملا کر 7واں درجہ بتایا تھا. 7 ملا کر کب بتایا تھا؟ جب شہادت کو شامل کر لیا تھا, اس کے بعد کہا تمہارا 7واں درجہ ہے. جناب عمار مسکرانے لگے اور جا کر جنگ صفین میں شہید ہوئے. لہذا جناب عمار یہ مرتبہ ہے, امیر المومنین کے ساتھ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک چونٹیوں کا ہجوم ایک جگہ سے جا رہا. تو جناب عمار امیر المومنین کے صحابی فوراً ایک جملہ کہا, سبحان من یعلم عدد ھذا النمل. اس بابرکت ذات کی تسبیح ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد سے واقف ہے, جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. اب عمار نہیں جانتے تھے کہ ساتھ کون چل رہا ہے, لہذا فوراً کہا امیر المومنین نے, عمار ایسے تسبیح نہ کرو بلکہ ایسے تسبیح کرو, سبحانہ من خلق ھذا النمل, بلکہ تسبیح اس ذات کی ہے جس نے ان چونٹیوں کو خلق کیا ہے. تسبیح اس طریقے سے کرو, یہ نہ کہو کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. اب دیکھیے کوئی اور صحابی ہوتا تو یہاں پر آ کر روایت تمام ہو جاتی, لیکن عمار تھے تو فوراً امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے, یا علی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چونٹیوں کی تعداد کو جانتے ہیں, کیا آپ کو چونٹیوں کی تعداد کو پتہ ہے؟ تو امیر المومنین نے فوراً فرمایا, یا عمار واللہ انی اعلم عدد النمل بل من الذکر والانثی. اے عمار, میں صرف یہ نہیں جانتا کہ یہ چونٹیاں کتنی ہیں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں نر کتنے ہیں, اس میں مادہ کتنے ہیں. یا اللہم صلی علی محمد وعلی. لہذا فرمایا, عمار میں ان چیزوں سے واقف ہوں. سامعین محترم, امیر المومنین کے علم کا شاہکار ان کی کتاب نہج البلاغہ جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہے. سامعین محترم, آپ شاید اس بات کو جانتے ہوں گے اور بزرگ یقیناً اس بات سے واقف ہوں گے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے علی گڑھ یونیورسٹی جو ہندوستان میں موجود ہے اس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور ایک سیمینار ہوا تھا, اور اس میں بات یہ ہونی تھی کہ قرآن میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ قرآن کی مثل لے آؤ, یا ایک سورہ جیسا لے آؤ, یا ایک آیت لے آؤ اس کے جیسی. لہذا تمام مسالک کے اور تمام مذہب کے لوگ آپس میں بیٹھے اور یہ طے کرنے لگے کہ قرآن کا جواب کیا ہو سکتا ہے. اور اس کانفرنس کی جو رہنمائی تھی وہ ایک مسیحی عالم کو دی گئی تھی کہ آپ اس کانفرنس کے لیڈر ہیں, آپ لیڈ کریں گے. تو وہ بیٹھا اور اس نے جب سب کی باتیں سنی تو اس کے بعد کہنے لگا, فرمایا قرآن کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے نہج البلاغہ, جسے اخو القرآن کہا جاتا ہے. فرمایا تم قرآن کا جواب ڈھونڈ رہے ہو, میں کہتا ہوں تم نہج البلاغہ کا جواب ڈھونڈ کر پہلے لے کر آ جاؤ. کہ امیر المومنین کا شاہکار نہج البلاغہ, جس کے پڑھ کر کئی غیر مسلموں نے یہ بات کہی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ علی کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہے یا علی نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے. یہاں تک غیر مسلموں نے اس بات کا اعتراف کیا. سامعین محترم, امیر المومنین کے علم کے حوالے سے آخری بات کرنے لگا ہوں. ان کا دعویٰ مشہور معروف, سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. سامعین محترم, یہ سلونی کی تاریخ کیا ہے؟ امیر المومنین سے بھی پہلے کئی ہستیوں نے اس دعویٰ سلونی کو اپنے زبان پر لایا تھا اور زبان پر اظہار کیا تھا دعویٰ سلونی کا. 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے دعویٰ سلونی کیا ہے. سب سے پہلے جس نے دعویٰ سلونی کیا ہے وہ خود پروردگار عالم ہے. یہ بات روایتوں میں موجود ہے کہ جب رجب کی شب جمعہ تھی تو پروردگار عالم نے اپنے ملائکوں کو جمع کیا اور کہا, یا ملائکتی سلونی اما شئتم, اے میرے ملائکہ پوچھو مجھ سے جو تم پوچھنا چاہتے ہو. سب سے پہلا دعویٰ پروردگار عالم نے کیا سلونی کا. دوسرا دعویٰ جناب صالح علیہ السلام نے کیا تھا. جناب صالح علیہ السلام جو قوم سمود سے تھے, لہٰذا جناب صالح علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا سلونی اما شئتم, اپنی قوم کو دیکھ کر کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. لہٰذا ان کے کسی قوم کے فرد نے کہا تھا, اے صالح میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال کر بتائیے. اب جناب صالح علیہ السلام نے دعویٰ تو کر دیا, لیکن دعویٰ کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کی. پالنے والے, دعویٰ کرنا آسان ہے, اسے نبھانا مشکل ہے. دعویٰ میں کر چکا ہوں, اب لاج رکھنا تیرے ہاتھ میں ہے. لہذا جناب صالح علیہ السلام نے جیسے یہ سنا, پروردگار عالم نے اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو نکال دیا. یہ دوسرا دعویٰ تھا سلونی کا, جناب صالح نے کیا. تیسرا دعویٰ خود رسول اللہ نے کیا تھا.
اور رسول اللہ نے دعویٰ کیا مسجد نبوی میں آ کر ممبر پر کیا، سلونی اما شئتم، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ روایت میں قطاریں لگ گئی صحابیوں کی رسول اللہ سے پوچھنے کے لیے، لیکن سوال ویسے ہی بے تکے کیے گئے جیسے امیر المومنین سے کیے جاتے تھے، اور حتیٰ کہ لوگوں نے آ کر سوال کیے رسول اللہ سے، یا رسول اللہ من ابی، بتائیے میرا باپ کون ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا تو آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے ایسے باتیں نہ پوچھا کرو کہ جب جواب سنیں تو انہیں شرمندہ ہونا پڑ جائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہذا یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور آ کر پوچھتے تھے من ابی، رسول اللہ کہتے تھے اس کا جواب نہ مانگو مجھ سے، لیکن پوچھا کرتے تھے، اصرار کرتے تھے، اور جب جواب ان کے ذہنوں کے مخالف ملتا تو رسول اللہ پر اعتراض کرتے، آپ کچھ بتا رہے ہیں، ہماری ماں نے کچھ بتایا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اور چوتھا دعویٰ سلونی اسی نے کیا جو وارث ممبر سلونی ہے، اور کب کیا تھا؟ رسول اللہ کی زندگی میں نہیں کیا۔ جب تک دو حجتیں ایک زمانے میں ہوتی ہے تو ایک حجت بولتی ہے، ایک حجت خاموش رہتی ہے، ایک حجت صامت ہوتی ہے، ایک حجت ناطق ہوتی ہے، ایک بولا کرتی ہے، ایک خاموش رہا کرتی ہے۔ لہٰذا جب تک رسول تھے علی خاموش رہے رسول اللہ کے احترام میں، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ علی تھے تو حسن خاموش رہے، حسن تھے تو حسین خاموش رہے، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ سامعین محترم، امیر المومنین نے کب دعویٰ کیا کہ جب امیر المومنین کی ظاہری خلافت آئی اور سارا عالم اسلام امیر المومنین کے دروازے پر آ گیا، اور امیر المومنین کے دروازے پر آ کر کہنے لگا یا علی آپ خلافت کو قبول کر لیجئے۔ یہ بات جا کر نہج البلاغہ میں دیکھیے گا، امیر المومنین کہتے ہیں کہ اتنا ہجوم تھا میرے گھر میں کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے، اور لوگ اس طریقے سے میرے دامن کو کھینچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے علی خلافت کو قبول کرو۔ امیر المومنین نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری خلافت اس تخت و تاج کی محتاج ہے؟ اگر یہ تخت و تاج نہ ہو تب بھی میں خلیفہ بلا فصل ہوں، لہٰذا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں علی آپ حاکم بنیے، ہم چاہتے ہیں آپ ہم پر حکومت کریں۔ امیر المومنین نے کہا دیکھو پھر یاد رکھنا میں عدل قائم کروں گا، یہ تمہیں ہی بعد میں تکلیف دے گا اور تم سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ اور آپ دیکھیے امیر المومنین کا عدل کیسا تھا کہ طلحہ اور زبیر انہوں نے ہی امیر المومنین کو حاکم بنایا، اور پھر اس لالچ میں کہ علی کو ہم حاکم بنائیں گے، علی ہمیں گورنر بنا دیں گے، امیر المومنین کے پاس آئے رات کی تاریکی میں بات کرنے کہ آپ ہمیں کہیں کا گورنر بنا دیں۔ امیر المومنین کے پاس جیسے ہی آئے، امیر المومنین کام کر رہے تھے تو فوراً کہا یا علی آپ سے بات کرنی۔ امیر المومنین نے کہا ذاتی کام ہے یا حکومت کا کام ہے؟ کہا نہیں علی ذاتی کام ہے۔ تو امیر المومنین نے اس چراغ کو بجھایا اور اپنا چراغ روشن کیا۔ کہا یا علی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا وہ حکومت کے مال کا تھا، میں علی برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ حکومت کے مال سے ذاتی کام کروں، لہٰذا اس چراغ کو بجھا دیا۔ اب جو تیل میری ملکیت میں تھا اس سے چراغ جلایا ہے، اب بات کرو کیا بات کرنے آئے ہو۔ لہٰذا وہ دونوں خاموشی سے وہاں سے نکل گئے کہ جو علی ایک چراغ کو ضائع نہیں کر رہا وہ ہمیں گورنری کہاں سے دے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہ صلی علی۔ لہذا امیر المومنین کو مجبور کیا گیا کہ آپ خلافت کو قبول کیجئے۔ اب امیر المومنین چلے مسجد کی طرف، مسجد کوفہ کی طرف۔ مسجد کوفہ میں ممبر لگا ہوا ہے اور مسجد میں چاروں کونوں پر لوگ موجود ہیں اور انتظار ہو رہا ہے کس کا؟ علی کا، کہ علی آئیں گے اور یہ مسند قبول کریں گے۔ لیکن ایک عجیب کشمکش ہے، اور وہ کشمکش کیا ہے؟ وہ عجیب بات یہ ہے کہ بحث یہ ہو رہی ہے علی بیٹھیں گے کہاں۔ یہ عجیب معاملہ ہے، امت اسی سوچ میں گرفتار رہی، امت عجیب عجیب باتیں سوچتی رہی، کبھی علی سے سوال نہیں پوچھے جو پوچھنے چاہیے تھے۔ لہٰذا فرمایا علی بیٹھیں گے کہاں، کیونکہ ممبر کے 4 زینے تھے۔ سب سے پہلے رسول اللہ بیٹھے، پھر جو آیا وہ رسول کے احترام میں نیچے بیٹھا، اور پھر جو آیا وہ پہلے کے احترام میں اور نیچے، اور پھر جو آیا وہ اور نیچے بیٹھا آخری زینے پر۔ اب زینے ختم ہو چکے تھے، بحث یہی ہو رہی تھی کہ علی کہاں بیٹھیں گے۔ سب نے اپنے اپنے مشورے دینے شروع کیے اپنے اپنے ذہن کے حساب سے۔ کوئی کہنے لگا سب سے اوپر بیٹھیں گے، کوئی کہنے لگا نہیں نیچے چٹائی بچھا کر بیٹھیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک موجود ہے کہ علی زمین میں گڑھا کھدوائیں گے اور وہاں پر جا کر بیٹھیں گے ان سب کے احترام میں۔ لیکن جناب سلمان پر ہماری جانیں قربان ہو جائے، سلمان نے کہا علی کا مطلب ہے بلند، جو بلند ہوتا ہے وہ بلند مسند پر بیٹھا کرتا ہے۔ یا آپ دیکھیے، یہ غور کیجئے، علی کا نام مطلب کیا ہے؟ بلندی۔ علی جہاں پیدا ہوئے وہ ہے کعبہ، کعبے کا مطلب جا کر لغت میں دیکھیے گا ابری ہوئی چیز یعنی بلندی۔ جہاں پر مدفون دفن ہے وہ ہے نجف، نجف ایک پہاڑی کا نام تھا، پہاڑی بھی ہے بلند۔ جس کی زندگی میں ولادت سے شہادت تک بلندی ہی بلندی ہو اسے کون گرا سکتا ہے؟
آ کر ممبر پر بیٹھے. جب چلنے لگے تو لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا اور سوال کرنا شروع ہوئے کہ علی کہاں بیٹھیں گے. لیکن امیر المؤمنین نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر پہلا قدم رکھا پہلی سیڑھی پر, دوسرا قدم رکھا دوسرے زینے پر, تیسرا قدم تیسرے زینے پر, اور جا کر رسول اللہ والے زینے پر بیٹھ گئے. اور ایک مسجد میں شور مچ گیا, یا علی آپ نے رسول کے مقام کی عزت نہیں کی, آپ نے رسول کے مقام کی توہین کر دی, آپ کو اس زینے پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, آپ کو رسول کی عزت کا پاس رکھنا چاہیے تھا, خیال رکھنا چاہیے تھا. جب سب خاموش ہوئے امیر المومنین نے ممبر پر ہاتھ مارا, کما حاضل آواد, یہ لکڑیوں کے ڈھیر کی باتیں کر رہے ہو, یہ کیا ہے؟ میں تو وہ ہوں جس نے رسول کے شانوں پر قدم رکھے ہوئے ہیں. اللہ اب دعویٰ کیا امیر المومنین نے, سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. سلونی اما اسرار الغیوب, پوچھو مجھ سے غیب کے رازوں کے بارے میں, غیب کی باتیں مجھ سے پوچھا کرو. سلونی اما فوق العرش و تحت العرش و دون العرش و عند العرش, پوچھو مجھ علی سے کہ عرش کے اوپر کیا ہے, عرش کے نیچے کیا ہے, عرش کے اندر کیا ہے, عرش کے پاس کیا ہے. سلونی اما لوح والقلم, پوچھو مجھ سے لوح اور قلم کے بارے میں. سلونی اما الکرسی, پوچھو مجھ سے کرسی کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں پوچھو. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ آسمان کی باتیں پوچھو. لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا علی ہمارے سر میں بال کتنے ہیں, یا علی ہماری داڑھی میں بال کتنے ہیں. علی آسمان کا کہہ رہے ہیں. اب کیا کریں, ان لوگوں کا آسمان انہی کے سر پر موجود تھا. جب یہ اپنے سر کے بارے میں پوچھتے رہے یا علی ہمارے سر میں بال کتنے ہیں, لیکن علی نے اس پر بھی فرمایا دیکھو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سر میں بال کتنے ہیں, لیکن تصدیق کس سے کرواؤ گے, کس سے پوچھو گے کہ ہمارے سر میں اتنے بال ہے یا نہیں ہے؟ میں تو بتا دوں گا تمہارے سر میں بال کتنے ہیں, جا کر تصدیق کس سے کرواؤ گے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, صلی علی محمد. سامعین محترم انشاءاللہ کل امیر المؤمنین کے علم کے حوالے سے مزید معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سامعین محترم امیر المؤمنین یہی کہتے ہوئے زندگی سے گئے کہ جتنا بڑا عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں, جتنا بڑا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. سامعین محترم 40 ہجری کا رمضان آ گیا اور کیفیت کیا ہے علی کی؟ عجیب کیفیت ہے, مضطرب, پریشان, ہمیشہ بے چین رہتے ہیں امیر المؤمنین. عزاداروں کسی نے پوچھا اے علی آپ نے اس برس داڑھی کو خضاب نہیں کیا. امیر المؤمنین نے فرمایا اب اس داڑھی کو خضاب میرے سر کے خون سے کیا جائے گا. سامعین محترم ایک مرتبہ مسجد میں کھڑے ہو کر کہنے لگے حسن بیٹا رمضان کے کتنے دن ہو گئے؟ کہا بابا جان 17 دن ہو گئے. پھر کہا حسین رمضان کے کتنے دن رہ گئے؟ کہا بابا جان 13 دن رہ گئے. عزاداروں امیر المؤمنین گریہ کرنے لگے. فرمایا یہی وہ رمضان ہے جس میں میری داڑھی کو خون سے رنگ دیا جائے گا. کسی نے پوچھا یا علی آپ اتنا زارو قطار کیوں رو رہے ہیں؟ امیر المؤمنین نے رو کر کہا اے لوگوں میں اپنی موت پر نہیں رو رہا بلکہ ان 2 بچوں پر رو رہا ہوں, حسن اور حسین پر. میرے حسن کو زہر دیا جائے گا, جگر کے ٹکڑے ہو جائیں گے. حسین کا لاشا کربلا میں 3 دن تک بے گور و کفن رہے گا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. عزادارو رونے میں تکلف نہ کیجیے گا. عزادارو آج زینب و ام کلثوم یتیم ہو رہے ہیں. عزادارو حسنین کے سر سے باپ کا سایہ جا رہا ہے. عزادارو آج کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو رہے ہیں. عزادارو کوفہ کے بیواؤں یتیموں کا سہارا جا رہا ہے. ایک جملہ کہوں یقیناً آپ گریہ کریں گے. عزادارو آج صرف کوفہ کے یتیموں کا بابا نہیں, آج ہمارا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے. رسول نے کہا تھا انا وعلی ابوا هذه الامہ, میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. عزادارو آج ہماری یتیمی کا دن ہے. عزادارو ہم یتیم ہونے والے ہیں. اپنی صداؤں کو بلند کیجئے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بابا دنیا سے چلا جائے وہ کیسے گریہ کرتا ہے. ہمارے باپ علی کی خاک پر قربان ہو جائے. آج علی جیسا بابا ہم سے جدا ہو رہا ہے. لیکن عزادارو جانتے ہیں علی پر رونا ہے تو 40 ہجری سے گریہ مت کیجئے. علی پر رونا ہے تو 11 ہجری سے گریہ کیجئے. عزادارو جانتے ہیں چھٹے امام صادق سے پوچھا گیا مولا آپ کے جد حسین زیادہ مظلوم یا آپ کے جد علی زیادہ مظلوم ہے؟ عزادارو کون حسین جس کا لاشا 3 دن تک پڑا رہا؟ کون حسین جس کا اکبر مارا گیا؟ کون حسین
حسین جس کے عباس کے بازو قلم ہوئے، جس کا قاسم کا لاشا پامال ہوا، وہ حسین جس کے سینے پر شمر بیٹھا تھا، جس کے سینے پر شمر نے بیٹھ کر حسین کا سر تن سے جدا کیا، وہ حسین جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، عزاداروں وہ حسین جسے بھوکا پیاسا رکھا گیا، لیکن چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا کون زیادہ مظلوم ہے؟ امام صادق نے رونا شروع کیا کہ جدی علی ابن ابی طالب، میرے جد علی زیادہ مظلوم ہے، ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا جو مصائب حسین پر آئے علی پر کہاں آئے ہیں؟ بعید نہیں، چھٹے امام کہے حسین کے سامنے ان کی ناموس پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، علی کے سامنے فاطمہ زہرا کو تماچا لگایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ خدا کی قسم اپنی آوازوں کو بلند کرتے آئیے، زینب و ام کلثوم کو پرسہ دیجئے، زمانے کا امام موجود ہوگا، مولا آپ کو یتیمی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ اور عزاداروں بڑے خوش نصیب ہو کہ تم یتیم ہو رہے ہو، لیکن تمہارے رونے پر کوئی تمہیں تماچے نہیں مارتا، کوئی تازیانے نہیں مارتا۔ عزاداروں کھل کر گریہ کیجئے، بس عزاداروں۔ عزاداروں جانتے رونا ہے 11 ہجری سے گریہ کیجئے، جانتے ہیں نا عزاداروں علی کے سامنے جناب زہرا کو تماچا لگا۔ ایک وقت وہ آیا جب علی نے فاطمہ کو غسل دیا، یہ مظلومیت ہے علی کی۔ وہ علی جو کہہ رہے تھے حسن آہستہ رو، حسین آہستہ رو، زینب گریہ نہ کرو، ایک وقت آیا علی نے سر دیوار پر مارا، چیخ مار کر روئے۔ زینب نے کہا بابا کیا ہو گیا؟ کہا زینب تیری ماں کے پہلو پر کوڑے کا نشان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو ایک روایت کے مطابق اسما بنت امیس آئی، کہا اے مولا ہمیں آہستہ رونے کا کہہ رہے ہو، خود اتنا بآواز بلند رو رہے ہو۔ علی نے عجیب جملہ کہا کہ اسما رأیت سوادہا علی وجہ فاطمہ واحمرار اعینہا، ارے میں نے دیکھا فاطمہ کے چہرے پر ایک سیاہ نشان ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ عزاداروں سکینہ کو تماچا بعد میں لگا، پہلے فاطمہ زہرا کو لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں صداؤں کو بلند کیجئے، بس عزاداروں آخری روایت سن لیجئے، پھر انشاءاللہ کل ضربت کے مسائب عرض کروں گا۔ 40 ہجری کا رمضان، علی کی عادت ہے کہ علی اپنی اولاد میں سے کسی کے گھر افطار کرتے ہیں۔ آج علی کا دل عجیب ہو رہا ہے، حسن کو بلایا، حسن بیٹا آج میرا دل ہے آج افطار اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر کروں گا۔ عزاداروں علی آ گئے اپنی بیٹی کے گھر پر، بیٹی نے دسترخوان لگا دیا۔ بیٹی کا دل ہے نا، چاہتی ہے کائنات کی ہر چیز رکھ دے، لیکن علی جیسا بابا ام کلثوم جانتی ہے صرف 2 چیزیں رکھی، ایک نمک اور ایک دودھ کا پیالہ رکھا۔ لیکن عزاداروں علی نے اس وقت بھی فرمایا اِنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ اِنَّ فِي حَرَامِهَا عِقَابٌ، ارے اس دنیا کے حلال میں حساب ہے، حرام میں عقاب ہے۔ ام کلثوم تمہارے بابا نے 2 غذائیں ایک ساتھ نہیں کھائی، بیٹا ایک اٹھا لو۔ ام کلثوم بیٹی کا دل تھا، چاہا نمک اٹھا لے، باپ دودھ سے افطار کر لے، لیکن علی نے کہا ام کلثوم تمہارے بابا کو نمک بہت پسند ہے، نمک رکھ لیا۔ یہ دودھ کا پیالہ کسی قاتل کے لیے رکھا تھا، علی اپنے ہاتھوں سے قاتل کو دودھ پلائیں گے۔ بس عزاداروں افطار ہو گیا، علی آ گئے مصلی عبادت پر، شب قدر ہے، عبادت میں مصروف ہے، علی عبادت کرتے جاتے ہیں، لیکن آج عجیب عبادت ہے۔ علی بار بار صحن میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا اللیل التی، یہ وہی رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر مصلی پر گئے، پھر آئے، پھر آسمان کو دیکھ کر کہا انا للہ و انا
इलैहि राजिऊन। یہ وہی رات ہے جب علی کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ بس عزادارو جناب ام کلثوم آئی، بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا، بابا آج نماز کے لیے کسی صحابی کو بھیج دیں۔ علی نے کہا ام کلثوم آج میں بے چین اس لیے ہوں کہ تمہارے بابا کے سامنے جب بھی کوئی پہلوان آیا میں نہیں گھبرایا، لیکن آج میری ملاقات میرے پروردگار سے ہے، آج علی بے چین ہے۔ بس عزادارو آخری جملہ، علی چلے، فجر کی تیاریاں ہوئی، علی نے ابا کو کاندھوں پر رکھا، جیسے ہی چلے زنجیریں در ابا میں لپٹ گئی، گویا کہہ رہی ہو مولا آج نہ جائیے۔ بیٹی نے کہا مولا نہ جائیے، اتنے میں مرغابیا آگے بڑھی، اپنی منکاروں میں علی کا دامن پکڑ لیا۔ علی نے کہا یہ آج چیخے پکار کر رہی ہے، کل سے نوحہ پڑے گی میرا۔ اس کے بعد آخری جملہ کہہ لو عزادارو، ام کلثوم میرے بعد اگر ان کے دانے پانی کا انتظام کر سکو تو انہیں رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا جانوروں کے پانی کا اتنا خیال یہی کوفہ ہوگا، آپ کی پوتی سکینہ ہوگی پانی کا مطالبہ کرے گی، کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ہمارے ناسوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، امیر المومنین کی مجالس کو خلوص سے برپا کرنے کی اور شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں امیر المومنین کی مجالس ہو رہی ہیں، جلوس عزا ہوں گے، مالک تمام عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، شبہ قدر کے اعمال خلوص سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم علی ابن ابی طالب۔